أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات. ہمیں آپ حضرات کی تھکن اور آپ حضرات مسلسل جو مجلسیں سن رہے ہیں اور اچھی اچھی مجلسیں سن چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی ہے. جتنی مختصر یہ آیت اتنا ہی مختصر بیان ہوگا، اور ابھی اور دوسرے علماء خطباء و ذاکرین موجود ہیں. ایک صلوات بھیج دیں بس. یہ چھوٹا سا ایک فقرہ ہے جو آپ کا بارہا کا سنا ہوا ہے. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ما تشاؤون، تم نہیں چاہتے، الا سوائے اس کے کہ ما یشاء اللہ، سوا اس کے کہ جو خدا چاہے. اس آیت کے معنی جبر کے بھی لیے گئے ہیں کہ تم کو چاہ ہی نہیں سکتے جب تک خدا نہ چاہے. اسی لیے جبریہ ایک مکتب فکر ہے کہ جس کا کہنا یہ ہے کہ انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے. وہ کام اچھا کرے یا برا کرے، بہرحال وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اور اس کا ایک مفہوم ایک ایسے اختیار کی طرف جاتا ہے جس میں انسان اپنی چاہ کو بعینہ اللہ کی مشیت سے ہم آہنگ کر کے اور اپنی زندگی میں جو کہتا ہے، جو کرتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے بڑے بڑے معجزات اسی فرش ازا کے اوپر سنے، آج بھی سنے، کہ ایک انسان ایک مردہ کے جسم میں جان ڈال دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس کی روح کو نکال لیتا ہے. ایک انسان وہ ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو پھر پلٹا دیتا ہے. ایک انسان وہ ہے کہ جو زمانے کا پابند نہیں ہے، زمانہ اس کا پابند ہے. ایک انسان وہ ہے کہ جو مکان میں محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی ہستی میں زمانہ اور مکان محدود ہے. یہ سب باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں اور آپ سنتے ہیں، لیکن جب یہی باتیں غیروں کے سامنے رکھی جاتی ہیں،
اس 21ویں صدی کے پڑھے لکھے انسانوں کے سامنے رکھی، اس صدی کے سائنسدانوں کے سامنے رکھی جاتی ہے، اس صدی کے اسکالرز کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ کے کہ ہر قوم اپنے پیشوا کی فضیلتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے، آپ نے بھی کچھ پیشوا مان لیے ہیں، لہذا جتنا بڑھا سکتے ہیں اتنا بڑھائیے۔ لیکن ہم کسی بات کو اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک آپ کی بات کی تہ میں کوئی ایسی دلیل نہ ہو جو ہمیں ماننے پر مجبور کر دے۔ ہم کیسے مان لیں؟ اتنا محکم، اتنا کمپیکٹ سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، بھلا زمین پر کھڑا ہو کے ایک انسان اپنے اشارے سے سورج کیسے پلٹا سکتا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ عقیدت کے دباؤ میں چاہے جتنا مان لیں، آپ آباء و اجداد کے دباؤ میں چاہے جتنا تسلیم کریں، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہم کسی چیز کو تسلیم کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، مانتے ہیں تو کوئی مستحکم دلیل ہوتی ہے تو پھر آپ کو دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بخود اسے مان لیتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ کے اوپر اتنی حق بجانب ہے کہ آپ بڑے بڑے معجزات کا انکار کرنے والے کو بغیر کسی دلیل کے رد نہیں کر سکتے۔ اس پڑھی لکھی دنیا میں جبکہ تحقیق کے ہاتھ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، بہت سی وہ حقیقتیں کہ جو ابھی تک پردے میں تھیں وہ بے حجاب ہو چکی، ذرات سے لے کے کہکشانوں تک نگاہ تحقیق اندر اترتی چلی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں جب یہ سب باتیں آتی ہیں تو احتراماً کوئی کچھ اعتراض نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا دل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا تھوڑے سے وقت میں جہاں آپ نے بہت تر مجلسیں سنی، ایک خشک مجلس بھی سن لیجیے اس میں، اور بہت جلدی ہم ختم کر لیں۔ اس لیے کہ ہمارا مذہب جو ہے اس میں اصول میں تقلید حرام کر دی گئی، یعنی آپ آباء و اجداد کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اگر کل آپ سے سوال پوچھا جائے کہ تم اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، آپ کہیں ہاں مانتے ہیں، کیوں مانتے ہو؟ کہ آباء و اجداد مانتے چلے آئے تھے، تو رد کر دیا جائے گا۔ تم نے اپنے ذاتی استدلال سے، ذاتی تدبر سے، ذاتی تفکر سے آیا اس ذات کو کہ جس ذات میں کوئی چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی، نہ اس سے کوئی ذرہ نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی ذرہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تم نے توحید کو اپنی عقل کی روشنی میں، اپنی منطق کی روشنی میں، اپنے استدلال کی روشنی میں سمجھ کے لا الہ الا اللہ کہا ہے، یا خاندانی دباؤ کی وجہ سے کہہ دیا؟ تو ہر انسان کو مرنے سے پہلے وہ فائنل اکاؤنٹیبلٹی جسے کہتے ہیں اللہ کے سامنے، بلکہ وہ قبر ہی میں شروع ہو جاتا ہے۔ قبر کو بنایا ہی اللہ نے اسی لیے کہ ہم عقائد کو جانچیں گے، اس کا امتحان لیں گے۔ وہ عمل کی منزل نہیں ہے جس کو قبر کہتے ہیں، وہ عقائد کی منزل ہے۔
اور عقیدے پر اگر آپ نے دلیل کی بنیاد کے اوپر توحید سے لے کے قیامت تک کے عقائد کو مان لیا ہے تو چاہے جتنے محیف فرشتے آپ سے سوال پوچھیں، آپ محض دلیل کی بنیاد پر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسا جواب دیں گے کہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حقیقی ابن آدم ہے۔ اسی بنیاد پہ سجدہ ہم سے کروایا گیا تھا، تو وہ بہت ضروری منزل ہے۔ اب پروردگار عالم تم نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو خدا چاہے، تو اس کا جو اس چھوٹی سی آیت کا جو مرکزی ایشو یا مضمون یا سبجیکٹ ہے وہ ہے چاہ۔ تم نہیں چاہتے سوائے اس کے خدا چاہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی چاہ کیا ہوتی ہے، تو اگر آپ غور کریں گے تو اس کی چاہ نہ کھانا ہوتی ہے، نہ پانی ہوتی ہے، نہ کپڑا ہوتی ہے، نہ مکان ہوتی ہے، نہ عیش ہوتی، نہ عشرت ہوتی ہے، نہ راحت ہوتی ہے، نہ لذت ہوتی ہے۔ یہ ساری فہرست جو چاہ کی سرخی کے ماتحت آتی ہے، ان سب کے اوپر بس ایک چاہ ہوتی ہے کہ جس میں ساری چاہیں آ جاتی ہیں، اور وہ چاہ کا نام ہے کہ انسان ہر شے پر اختیار چاہتا ہے۔ اگر انسان کو ہر شے پر اختیار مل جائے تو پھر الگ سے فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے گا وہ حاضر ہو جائے گی، جو چاہے گا وہ مہیا ہو جائے گی۔ تو ایک بات یہ نوٹ کریں اس آیت کریمہ کے ذیل میں کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش کا نام ہے حصول اختیار۔ انسان ہواؤں پہ اختیار چاہتا ہے، انسان پانی کی موجوں پہ اختیار چاہتا ہے، انسان بجلی پر اختیار چاہتا ہے، انسان ذرات پر اختیار چاہتا ہے، انسان ستاروں پر اختیار چاہتا ہے۔ یہ کاروان تحقیق جو بڑھ رہا ہے اور کتنی چیزوں پہ اختیار حاصل کر چکا ہے، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ وہ زمین پر اختیار چاہتا ہے، وہ فضا پر اختیار چاہتا ہے، وہ اسپیس میں اختیار چاہتا ہے۔ آپ جہاں دیکھیں گے انسان کی سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ حصول اختیار ہے۔ نباتات پر وہ اختیار چاہتا ہے، حیوانات پر وہ اختیار چاہتا ہے، انسانوں پہ وہ اختیار چاہتا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں گے تو ساری خواہش کا لب لباب اور جوہر جو ہوتا ہے وہ حصول اختیار۔ اگر ہم کو اختیار حاصل ہو جائے تو ہم جو جی چاہیں وہ مہیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ سب سے بڑی خواہش کا نام جو سارے خواہشات پہ غالب ہے اس کا نام ہے حصول اختیار۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان کسی چیز پر اختیار حاصل کرتا ہے تو اس کا اصول کیا ہے، یعنی حصول اختیار کی تھیوری کیا ہے، اصول کیا ہے، کیسے کوئی چیز اپنے اختیار کو انسان کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس پہ غور کرنا ہے، کیسے کوئی چیز اپنے اختیار کو انسان کے حوالے کر دیتی ہے، اس کی تھیوری کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دو باتوں کا مجموعہ، اگر دو باتیں جمع ہو جائیں تو جس چیز کے بارے میں بھی جمع ہوں گی وہ اپنا اختیار ہمیں دے دے۔ دو باتیں سے ہمیں جس چیز کا اختیار چاہیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز کی حقیقت کو، ماہیت کو ہم
حاصل کریں کہ وہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، یعنی اس چیز کا پورا پورا علم ہو اور اس چیز کی پوری پوری معرفت ہو۔ اب جب ہمیں علم حاصل ہو جائے گا، معرفت حاصل ہو جائے گی، تو وہی چیز علم و معرفت کی روشنی میں ہمارے اوپر اپنے بعض اصول کی اطاعت کا جبر عائد کرے گی۔ میں واضح کر رہا ہوں اس لیے کہ ذرا سخت منزل ہے۔ پہلے اس چیز کے بارے میں آدمی وہ ہے کیا، وہ کہاں سے آئی ہے، وہ کیوں ہے، جتنے کیوں کیا، جس کو انگریزی میں WH کوشچنس کہتے ہیں، وائی، واٹ، ہاؤ، وین، یہ تجسس کے لیے جتنے دروازے سوالات سے کھلتے ہیں سب میں داخل ہو، اور جب اس سے باہر آئے تو اس کے پاس اس چیز کا علم بھی آ گیا ہو، اس چیز کی معرفت بھی آ گئی۔ تو جب علم و معرفت آ جائے گی تو وہی چیز ہے کہ جو کچھ باتوں کی اطاعت کا جبر ہمارے اوپر عائد کرے گی، اور جیسے ہی ہم اس کے جبر اطاعت کو پورا کر دیں گے ویسے ہی وہ اپنا اختیار ہمیں دے دے۔ اب آپ چلے جائیے، پوری تاریخ پڑھیے کہ انسانوں نے کیسے اپنے اختیارات کو وسیع کیا، تو بھئی یہی دو بات ملیں گی۔ پہلے اس چیز کا علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد جب علم حاصل کرنے کے بعد اس نے بعض چیزوں کی اطاعت کا تقاضا کیا اور ایک جبر ڈالا ہمارے اوپر، تو ہم نے اس کے جبر اطاعت کو برداشت کر کے اسے پورا کر دیا، فوراً اس نے اپنے اختیار کو ہمارے حوالے کر دیا۔ اب بہت ہی چھوٹی سی اور بہت معمولی سی ایک مثال آپ کی خدمت میں سے، جگ میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اپنی پیاس بجھا لیں، تو کیا پانی اچھل کے آپ کے منہ میں چلا جائے؟ پہلے اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس جگ میں جو پانی بھرا ہوا ہے وہ کیسے دہن تک پہنچ سکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جگ کہے گا تھوڑا سا ہمیں جھکاؤ اور جھکا کے گلاس میں بھرو، اس جبر کو اگر تم برداشت کر کے پورا کر دو تو پانی کا اختیار تم تک پہنچ جائے۔ یہ بہت آسان، لیکن جہاں دیکھیں جتنی شاخیں ہیں علم کی، جیولوجی ہے، ایسٹرونومی ہے، اس کے بعد اسپیس کرافٹ ہے، کتنی شاخیں ہو گئیں علم کی، مگر جہاں جائیں گے پہلے بچوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جا کے بجلی کی حقیقت کو سمجھو۔ اگر تم بجلی پہ اختیار چاہتے ہو، بجلی کیا ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے وجود میں آتی ہے، اس کے بعد یہ گھروں تک کیسے پہنچ سکتی ہے، پہلے اس کا علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد وہ بعض قوانین کو ہمارے اوپر جبراً عائد کرے، یہ علم عائد کرے گا کہ دیکھو اگر گھر تک لے جانا تو لے جاؤ، لیکن اتنا خیال رکھنا ہمیں برہنہ نہ لے جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اگر ہم اس قانون کے جبر کو قبول کرتے گھر تک لے جائیں اسی شان سے جیسا اطاعت کا تقاضا ہے کہ برہنہ تاروں کے اوپر کوئی ایسی چیز لپیٹ کے لے جائیں کہ اس کی برہنگی ہمیں ہلاک نہ کرنے پائے، تو جیسے ہی ہم اس اطاعت کے جبر کو پورا کر دیں گے ویسے ہی ہمارے گھروں کو بجلی روشن کر دیں گے۔ اور مسئلہ دنیا میں ہر چیز یاد رکھے کہ پہلے اس کا علم ہو، اس کے بعد اس کے جبر کو، قانون اطاعت کو ہم جو جبر ہوتا ہے، اطاعت میں ایک قسم کا جبر ہوتا ہے، اسے پورا کر دیں، کوئی بات نہیں۔ ایک انسان کار چلانا چاہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ آ کے بیٹھ جائے گا اور چل دے گی کار،
نہیں، وہ چاہے گی ہم سے کہ پہلے جانو کہ اس کا انجن کیسے سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے تو تمہیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ کیسے شروع میں کون سا گیئر لگایا جاتا ہے، پیر کہاں کے اوپر رکھا جاتا ہے، کب کلچ پہ رکھا جاتا ہے، کب اگر ہم بغاوت کر دیں کہ ہم تو کچھ نہ کریں گے تو بھلا کار چلے گی؟ جو کہہ رہی ہے ایسا ایسا کرو تو ہم اپنے اختیار کو تمہارے حوالے کریں۔ اگر یہ بات ہم سمجھا سکے ہوں اور آپ سمجھ گئے ہوں تو آئیے یہ دیکھا جائے کہ اس کائنات کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں۔ بہت آسان زبان میں، اس کائنات کے سارے اختیارات، زمین کے اختیارات، آسمان کے اختیارات، فضا کے اختیارات، سمندر کے اختیارات، عرش کے اختیارات، فرش کے اختیارات، سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ سارے اختیارات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ وہ ذات جو ہے علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت، ہر شے پہ اختیار رکھتی، اس کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے کہ اس پر اختیار رکھتی، اس پر نہیں۔ اس کائنات کا مکمل اختیار، بھرپور اختیار اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ کو ہے۔ تو اگر اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور میری بات محفوظ ہے آپ کے ذہن میں، تو اگر ہم اللہ کی پوری معرفت حاصل کر لیں، پورا علم حاصل کر لیں، اور پھر اس علم و معرفت سے ادھر سے جو اطاعت کا تقاضا ہو اس کے جبر کو اتنا برداشت کر لیں کہ ہم اپنی ادنا سی خواہش کو بھی اپنے اختیار سے نہیں، اطاعت کے جبر میں ڈال دیں، اور وہی باتیں پورا اللہ کا پورا علم آ جائے، اس کی پوری معرفت آ جائے، اس کی طرف سے جو اطاعت کا قانون، اس قانون کے 100% اگر ہم پابندی کریں، تو جب مخلوقات اپنے اختیارات دینے کو تیار ہیں تو خالق بھی اگر اپنا پورا اختیار دے دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان زمین پر کھڑا ہو کے سورج کو پلٹائے مغرب سے، توجہ، تو یہ سورج کا پلٹنا نہیں ہے، اصل میں پلٹ کے سورج اس کے علم و معرفت کا اعلان کر رہا ہے، اس کی اطاعت کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ جو دنیا کو خطاب کر کے یہ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو، یہ دنیا تو کسی روپ میں چلی آئے، کتنا سچ کے چلی آئے، کتنا دھج کے چلی آئے، کتنا مزین ہو کے چلی آئے، کتنا حسین بن کے چلی آئے، مگر علی کے نفس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور جنت کیا ہے؟ یہی خواہشات کی ایک توسیع اور ایکسٹینشن کا نام ہے، جس کا نام جنت پڑ گیا ہے۔ اور لیکن علی ابن ابی طالب نے کبھی جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اس لیے جانتے تھے کہ جنت لاکھ نعمتوں سے چھلکنے والی ہو، لیکن وہ رضائے پروردگار کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو سینکڑوں جنت بنائی جا سکتی۔ تو کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کی معرفت بھی ہے، اور اللہ کی ایسی اطاعت ہے کہ اس نے سند دی ہے، تم تو ایسے ہو کہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو خدا چاہے، جس نے ہر چاہ کو قربان کر دیا اللہ کی مشیت کے اوپر، جو خدا چاہے۔ ورنہ کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ ظالم کے جی میں جو آیا وہ کر لے گیا،
اور مشیت خاموش رہی. اتنا بڑا واقعہ کربلا ہو گیا ہے. اس وقت کے جو منتخب ترین افراد تھے وہ سب مار ڈالے, پانی بند کر دیا, خیموں میں آگ لگا دی گئی, ان کی لاشوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا, پامال کر دیا گیا. اتنی بڑی کربلا گزر گئی اور مشیت خاموش رہی. دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کیا کر لیا اللہ نے. جو کچھ کرنا چاہتا تھا سب ظالم نے کر لیا. لیکن یاد رکھیں عزیزو کہ اگر کربلا جیسے واقعات نہ ہوتے تو کس حد تک ان بندوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کی مشیت پر قربان کر دیا, اس کا کوئی پیمانہ سامنے نہ آتا. اس کا کوئی پیمانہ سامنے نہ آتا. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کربلا ختم ہوئی ویسے ہی سارے پیمانے ٹوٹ گئے صبر کے, اور کربلا خود ایک پیمانہ بن گیا. نہ کیا نہیں کر سکتے تھے. حسین کا اختیار آپ جانتے ہیں, پڑھتے ہیں تاریخوں میں, حسین کسی مجبور انسان کا نام نہیں. حسین مظلوم ضرور ہے, مجبور نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ کربلا میں کہ جب ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ اسلحوں کی طاقت واقعاً طاقت ہوتی ہے, اقتدار کی طاقت ہوتی ہے, آرمی اور فوج اصل میں طاقت ہوتی ہے, حسین کے پاس کیا ہے؟ ایک بوند پانی بھی تو نہیں حسین کے پاس. تو ایک بار حسین نے کہا کہ انہیں محسوس کرا دینا چاہیے کہ میں مجبور نہیں ہوں. آپ اندازہ کریں جب ایک ساتھ ہزاروں ترکش سے تیر چھوڑا جاتا تھا تو وہ تیر آپس میں مل کے چادر بن جاتے تھے. اور ایک موقع پہ حسین نے آنے والے تیروں سے کہا, یا سہام اے تیروں کہ جو اپنے ترکش سے باہر آ چکے ہو, واپس نہیں جا سکتے, قفو تھم جاؤ جہاں کے اوپر ہم تمہیں روکنا چاہیں. تو جہاں کہا تھا وہیں وہ تیر رک گئے. پھر اس کے بعد عجیب تاریخی فقرہ کہا ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی. اگر دین محمد کو استقامت نہیں ملتی سوائے اس کے کہ یہ تیر آ کے ہمیں چھلنی کر دیں, تو آؤ تلواروں بھی میرے جسم پر پڑو اور تیر بھی میرے جسم پر پڑو. اس کے معنی اب جو زخم لگ رہے ہیں وہ مجبوری کا نتیجہ نہیں ہے, وہ مشیت الہی کے سارے سر اطاعت خم کا نتیجہ ہے. پالنے والے ظلم کی حد بھی سامنے آ جائے اور صبر کی حد بھی سامنے آ جائے. لیکن آپ جانتے ہیں حسین نے اپنے صبر کو پیمانہ بنا کے ظلم کی حد تو تاریخ کی حراست میں رکھ دی, لیکن حسین کے صبر کی انتہا کیا تھی آج تک تاریخ اسے بتا نہ سکتی. اسی لیے بڑے بڑے اب ظاہر واقع کربلا جو ہے وہ امام باڑوں میں محدود نہیں رہ گیا. آپ کو خبر نہ ہو, ہم کو خبر نہ ہو, لیکن آپ ذرا سا کربلا کلک کر کے ویب سائٹ کھولیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم سے کہیں زیادہ حسین کو چاہنے والے مغرب میں پائے جاتے ہیں. عاشور کر کے کمپیوٹر پہ کلک کر دیں, اس ویب سائٹ کو کلک کر, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہاں کہاں نام حسین لیا جا رہا ہے. اور اس میں وہی لوگ زیادہ شامل ہیں کہ جو انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں, سائنسداں کہلاتے ہیں, اسکالرز کہلاتے ہیں. اس لیے کہ جو ماہرین نفسیات ہیں, جنہیں سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, وہ ان کی سمجھ میں دو بات نہیں آ رہی. پہلی بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جن حالات میں کربلا کی جنگ شروع ہوئی اور ختم ہوئی, ان حالات میں باپ بیٹے سے متحد نہیں ہوتا, بھائی بھائی سے متفق نہیں ہوتا. ایک پیاس کا غلبہ باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے الگ کر دیتی ہے.
اس لیے کہ پانی جو ہے اس میں راز حیات، سر حیات ہے. تو اگر ایک وقت میں دونوں پیاسے ہوں، باپ بھی پیاسا ہو اور بیٹا بھی پیاسا ہو اور شدت کی پیاس ہو اور گلاس سامنے ہو، تو باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرے گا، جھپٹ کے گلاس لے لے گا. بیٹا باپ کی پرواہ نہیں. تو جہاں مصائب کا ہجوم ہو، دھوپ بھی اپنی شدت کے اوپر ہو، زمین سے بھی آگ اگل رہی ہو، پیاس سینے میں آگ لگائے ہوئے ہو، وطن سے دور ہوں، ان حالات میں دو آدمی کا متفق ہونا، متحد ہونا بہت مشکل ہے. چجائے کہ 72 افراد اتنا متحد ہو گئے، اتنا متحد ہو گئے، کتنا متحد ہو گئے. آپ پڑھیے تاریخ کہ قدم تو بہت سے تھے مگر اقدام سب کا ایک، اور آنکھیں تو بہت سے تھیں مگر نظر سب کی ایک، ذہن تو بہت سے تھے مگر عقیدہ سب کا ایک، دل تو بہت سے تھے مگر دھڑکن سب کی ایک. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سورج کو پلٹا دینا اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے جتنا کربلا میں 72 مختلف السن، مختلف العمر، مختلف القبیلہ افراد کو مختلف الرنگ، اخلاق، اتنا متحد کر دینا، اتنا متحد کر دینا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں ایک حسین ہے یا 72 حسین. سوچتے آج سائیکالوجی سوچ رہے ہیں. یہ جو جلوس ہم نکالتے ہیں ذاکرین سے اور علماء سے اور خطباء سے اتنی اشاعت نہیں ہوتی. وہ تو ایک محدود جگہ ممبر پہ آ کے تقریر کر دی، سن لیا. لیکن یہ جلوس جو نکلتا ہے، سڑکوں پہ آتا ہے، اس میں نوحے کے فقرے ہیں، جس کے کان میں پڑھتے ہیں وہ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. دور سے دیکھنے والوں کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ جلوس تو بہت سڑک سے نکلتے ہیں مگر یہ کوئی الگ جلوس ہے. لوگوں کو اندر اندر محسوس ہوتا ہے. تو ہم اور کہیں کی بات نہیں جانتے. الہ آباد کی ایک مشہور بات ہے، انہی جلوسوں سے جب نام حسین لوگوں تک پہنچا اور ہندو اس کی طرف متوجہ ہوئے، سکھ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور دوسری قومیں اس کی طرف متوجہ ہوئیں، تو لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ اس کو گھر میں بند کیوں کیے ہوئے؟ آپ اس ذکر کو باہر نکالیے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں. تو اس زمانے میں الہ آباد میں ایک بڑا کشادہ بہت پھیلا ہوا ایک پارک تھا جسے کا نام بھی اتفاق سے محمد علی پارک تھا. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. کہا کہ آپ اس بڑے پارک میں ایک عام دعوت نامہ جو ہے وہ نشر کیجئے اور لوگوں کو بلائیے، اس لیے کہ ہم آپ سے پورا واقعہ کربلا سننا چاہتے ہیں. چنانچہ تاریخ معین ہوگی وہ ہوا، اور اتفاق سے الہ آباد یونیورسٹی کا ایک شعبہ تھا، فلسفے کا شعبہ. فلسفی کے ڈپارٹمنٹ میں ایک شیعہ پروفیسر تھے، ان کا نام تھا علی مہدی، اور وہ بڑے قابل آدمی تھے. ان کو یونانی زبان آتی تھی، ان کو لاطینی زبان آتی تھی، ان کو فرینچ کے اوپر عبور تھا، ان کو جرمن کے عبور تھا. ان کی بڑی رچ لائبریری تھی، بڑی لائبریری تھی، اور وہ بڑے احترام سے یونیورسٹی میں دیکھے جاتے تھے، اور لوگ ان کے کلاس میں آتے تھے، بہت سے پروفیسرز اسلام کو سیکھنے کے لیے. لیکن جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، اس کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے تھے. کلاس کٹ نہیں کرتے تھے، جاتے تھے کلاس لیتے تھے، لیکن جب کلاس میں جاتے تھے تو لڑکے تاڑ جاتے تھے کہ آج ان کے لیکچر میں وہ روانی نہیں، وہ بات نہیں. کچھ کہتے نہیں تھے، سنتے تھے. ہوتے ہوتے جب 7ویں تاریخ آئی تب تو بالکل جملے لڑکھڑا جاتے تھے.
عجیب سا اثر تھا. جس کو معرفت ہے حسین کی اس کے اوپر ایسے ہی اثر پڑتا ہے. لڑکوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل پڑھا نہیں پا رہے, جس کے بیان میں اتنی روانی رہتی تھی, کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا سر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑی مصیبت آن پڑی ہے, تو ہم سب مل کے آپ سے درخواست کرتے آپ گھر جائیے, جب آپ کے گھر کے حالات بالکل نارمل ہو جائیں گے تب آپ آئیے. یہ سننا تھا کہ علی مہدی صاحب کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے اور بہتے وہ آنسوؤں کے ساتھ کہا میرا گھر سلامت ہے, البتہ میرے رسول کا گھر اجڑ گیا, میرے رسول کا گھر اجڑ گیا. تو لڑکوں نے کہا آج یہی بتا دیجئے کیسے اجڑ گیا. اب کہاں سے شروع کریں, کہاں ختم کریں؟ خاموش تھے کہ بہت سے جو پروفیسر آئے تھے, اس میں دروازے پہ ایک پروفیسر دکھائی دیا. وہ لائف سائنس کا پروفیسر تھا, بیالوجی کا پروفیسر تھا. اس کو دیکھتے ہی فوراً اشارے سے بلا لیا. وہ کلاس میں چلے آئے اور جیسے ہی داخل ہوئے کہا کہ مجھے آپ کی اس وقت بہت سخت ضرورت تھی. انہوں نے کہا میں خود اپنی ضرورت سے آتا ہوں آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے اسلام کے بارے میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ضرورت آپ کا نہیں, آج آپ ہی کی ضرورت ہے. کہا کہیے. کہا آپ لائف سائنس کے پروفیسر ہیں, آپ کے پاس بڑی بڑی ڈگری ہے, اسی سے متعلق میرا سوال ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے سبجیکٹ میں, آپ کے مضمون میں انسان کی زندگی کا دار و مدار کس بات پہ؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے مضمون سے متعلق سوال ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے یہی پڑھا بھی ہے, یہی ہم پڑھاتے بھی ہیں کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار اصل میں ایک وائٹل فلوئڈ پہ ہوتا ہے. فلوئڈ کے معنی رطوبت, وائٹل کے معنی حیات, ذی حیات, رطوبت پر ہوتا ہے. کہا اچھا, جب تک یہ رطوبت تر رہتی ہے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے, اور جیسے ہی یہ سوکھنا شروع ہوتی ہے, خشک ہونا شروع ہوتی ہے, ویسے انسان کی زندگی کمزور ہوتی ہے. جب بالکل خشک ہو جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی پوری حیات جو ہے ایک ذی حیات جوہر کی گرفت میں ہے. کہا اچھا, اب ایک دوسرے سوال کا جواب دے. کہا یہ کن کن عوامل سے, کن کن فیکٹر سے یہ رطوبت جو ہے وہ خشک ہوتی ہے؟ کہاں یہ آپ نوٹ کر لیجئے. کہاں بولیے. کہا اگر دھوپ کی بہت زیادہ شدت ہے تو یہ رطوبت خشک ہو جائے. کہا اور کہ انسان کے بدن سے بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے تو یہ رطوبت جو ہے وہ سوکھنے لگے گی. کہا اور کہا اس کو سخت اور شدید ترین پیاس لگ رہی ہے تو شدت عطش سے یہ رطوبت سوکھنے لگی. کہا اور کہ وطن سے دور اگر اپنے دشمنوں کے نرغے میں وہ گر گیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو یہ احساس اس رطوبت کو خشک کر دیتا ہے. کہا اچھا, اب میں کیس دے رہا ہوں آپ کو, آپ یہ کیس گھر لے جائیے اور اپنے سبجیکٹ کی روشنی میں ہمیں صرف حساب لگا کے اتنا بتا دیجئے کہ یہ انسان جس کا ہم کیس دے رہے ہیں یہ کب تک زندہ رہے گا. انہوں نے کہا لائیے. وہ لے گئے. دوسرے دن پھر آئے اور آنے کے بعد کہا پروفیسر علی مہدی صاحب پہلے ایک بات کلیئر کر دیجئے, آپ یہ کیس جو آپ نے دیا ہے یہ کوئی فرضی کیس تو نہیں ہے, یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے. اب ان کی لائبریری بہت تھی, بائبل میں بھی کربلا اشارہ ہے, فرات کے کنارے پیاسے مارے جانے والوں کا, وہ لا کے دکھا دیا اور سارے ڈاکیومنٹس دکھا دیے.
ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے جسے واقعی کربلا کہتے ہیں، یہ ہوا ہے۔ ان کو یقین آیا، گھر گئے، پھر دوسرے دن آئے، کہا یہ بتائیے کہ یہ حسین کون ہے؟ کون ہے یہ حسین؟ کہا کیوں؟ کہا بس جب میں حساب لگانے بیٹھتا ہوں تو میری کاپی سے ایک نورانی شخصیت ابھر کے سامنے۔ پھر گئے، تیسرے دن آئے، تیسرے دن آنے کے بعد کہا جتنے آنکڑے آپ نے دیے تھے، جتنے ڈاٹاز دیے تھے، وہ سب ہم نے جمع کیے کہ ٹمپریچر کتنا ہے جہاں یہ شخص ہے، زمین کی حرارت کتنی ہے، فضا کی حرارت کتنی ہے، جو جو آپ نے بتایا تھا اس کی روشنی میں ہم نے کیلکولیٹ کر لیا۔ آپ نے آخری بات یہ بتائی تھی کہ ایک بہت چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر سال بھر بھی نہیں ہوئی تھی، فقط 6 مہینے کا تھا، یہ سوچ کے کہ اس میں صاحب اولاد ہوں گے، لاؤ ان سے کہیں کہ کل کو یہ نہ کہے ہوتا تو بھلا اس بچے کو پانی نہ دے دیتے۔ اس بچے کو جب لائے تو بجائے پانی پلانے کے اس کے گلے پہ تیر مارا، اور چونکہ امام حسین وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کو ضرور پانی مل جائے گا، لہذا اس کی لاش کو لے کے در پہ کھڑے تو ہوئے مگر فوراً غائب ہو گئے وہاں سے۔ ماں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بہن نے فضا سے پوچھا وہ بچہ کیا ہوا جس کو لے کے آئے تھے؟ کہا خیمے کے پیچھے ایک ننھی سی لہت تیار کر، تو میں نے اس کو بھی حساب میں رکھ لیا، اور میں نے یہ مان کے کہ حسین جس ہستی کا نام ہے، جس کا کیس آپ نے دیا ہے، وہ بڑی قوت ارادی کا مالک ہوگا، بڑی اسٹرانگ ول پاور ہوگی اس کی، سب مان کے ہم نے کیلکولیٹ کیا، اور ہمارے کیلکولیشن کے حساب سے، ہمارے مضمون کی روشنی میں، یہ شخص کتنی ہی بڑی قوت ارادی کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی وہ لہت تیار کرے گا، تیار کرنے کے بعد اٹھنا چاہے گا، ایک بار اٹھ تو جائے گا لیکن پھر تڑ سے گر پڑے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کو اٹھا نہیں سکتی۔ اور ہمارا ہے یہ ہمارے آپ کے درمیان کی بات نہیں، یہ یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اب جب اتنی بات انہوں نے کہا تو علی مہدی صاحب نے کہا کہ اسی لیے میں نے پورے آنکڑے آپ کو نہیں دیے تھے۔ کہا کیا؟ کل لہت بھی بنائی، کھڑا بھی ہوا، اور اس نے اس کے بعد 4 بڑے بڑے سرمنز دیے، واز کیے، 8 بڑے بڑے حملے بھی کیے کہ عراق کا سپاہی قادسیہ جو بارڈر ہے عراق کا، وہاں تک بھاگتا ہوا چلا۔ اور اب آپ بتائیے کہ حسین کی طاقت کا سورس کیا تھا؟ کہاں سے وہ طاقت لائے؟ اتنی بڑی کربلا، بچے کی لہد، اس کے بعد 4 بڑے بڑے واز کے لیے ہوش چاہیے، واز کے لیے الفاظ کا انتخاب چاہیے، واز کے لیے لہجہ چاہیے۔ کہاں سے وہ طاقت آئی کہ حسین نے تنہا اتنا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ فوجیں علمان علمان الحفیظ الحفیظ کہنے لگے؟ بتائیے اس کا سورس کیا ہے؟ کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ حسین کی طاقت کا سورس کیا تھا؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حسین کو معلوم تھا کہ کل دنیا بیٹھ کے حساب لگائے گی کہ ہم نے اپنی طاقت کہاں سے لی۔ شاید اسی لیے قیامت تک ہونے والے اس سوال کو کہ حسین کی طاقت کا سر چشمہ کیا تھا، حسین نے اپنی پیشانی پہ جمع کیا، اس پیشانی کو سجدگاہ پہ رکھا، رکھنے کے بعد خدا کو خطاب کر کے کہا، پالنے والے جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ کون اس کی طاقت کا اندازہ جس نے تجھے پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ تو پروردگار عالم نے اسی لیے امام حسین کو اس دن کسی نام سے نہیں پکارا۔ امام کہہ کے پکار سکتے تھے، ولی کہہ کے پکار سکتے تھے، شہید کہہ کے پکار سکتے تھے، مظلوم کہہ کے پکار سکتے تھے، لیکن کسی نام سے پکارا نہیں۔ ملک الموت کو ہٹا کے اللہ نے
جب روح کو قبض کیا تو آج بھی قرآن میں یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین پلٹا، حسین کا نفس، حسین کی روح پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں، نفس مطمئن کہہ کے خطاب کیا۔ آج ایک ایسی خاتون، بس چند جملے، کہ جس نے اس کائنات کو ایسا شہید دیا، جس نے اس کائنات کو ایسا صابر دیا، جس نے اس کائنات کو ایسا حسین انسان دیا، کہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ حسین کا غم بہت بڑا غم ہے، لیکن اس سے بڑی کوئی خوشی ہو نہیں سکتی۔ ساری خوشیاں پیچھے رہ گئیں، جس کو حسین مل گیا اس سے زیادہ مطمئن کوئی نہیں ہے۔ بس میں اتنا کہہ کے عزیزو کہ جب کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے اختیارات کو اپنے علم و معرفت اور اپنی عطا سے لے لیا ہے، تو اس بی بی کا اختیار کتنا رہا ہوگا کہ جو ایسے صاحبان اختیار بندوں کے مرکز تعارف کے اوپر رکھی گئی ہو۔ کل خدا نے جہاں اپنے کو فرشتوں کو بتانے کے لیے مرکز پہ اپنی ذات کو رکھا تھا، اگر ان کو پوچھنا چاہتے ہو تو ان کے تعارف کے لیے اس کائنات میں کچھ نہیں ہے جو ان کا تعارف کرا سکے، البتہ میں اپنی ذات سے ان کا تعارف کراؤں۔ پہلے سمجھو کہ میں محمود ہوں تو سمجھ میں آئے گا کہ محمد کیا ہے، پہلے سمجھو کہ میں اعلیٰ ہوں تو سمجھ میں آئے گا کہ علی کیا ہے، پہلے سمجھو کہ فاتر کون ہوتا ہے تو سمجھو کہ فاطمہ کیا ہے، پہلے سمجھو کہ محسن کسے کہتے ہیں تو اسے حسن سمجھ میں آئے گا، قدیم الاحسان کون ہوتا ہے تو حسین سمجھ۔ آج جب فرش پر وہی سوال دہرایا گیا اور انہی فرشتوں نے دہرایا کہ من تحت الکسا، تو جہاں کل عرش پر اللہ نے اپنی ذات کو رکھا تھا، وہیں اسی جگہ کے اوپر معصوم عالم کو رکھ کے بتایا کہ اگر محمد کو پہچاننا ہو تو دیکھو بیٹی کیسی ہے، اگر علی کو پہچاننا ہو تو دیکھو اس کی زوجہ کیسی ہے، اگر حسنین کو پہچاننا ہو تو دیکھو کہ اس کی ماں کیسی ہے۔ بس عزیزو، عاشورے سے کم دن نہیں ہے جب علماء نے محسوس کیا کہ خاتون جنت کا گھر جلا دیا گیا، جب علماء نے محسوس کیا کہ در کے گرنے سے ایسا معصوم عالم زخمی ہو گئیں کہ علی جیسا صابر چیخ کے رہ گیا، جب رات میں دفن کرنے کی وصیت سامنے آئی، جب معصوم عالم کے مصائب کے بہت سے پہلو اکٹھا کیے گئے تو ایسا معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک عاشور ہے جو اہل بیت کی تاریخ میں گزر گیا۔ آپ پوری تاریخ میں کوئی ایسی بس بیٹی نہیں نکال سکتے کہ جس بیٹی کو ختم المرسلین نے اپنی ماں کے خانے میں رکھ کے اس کی تعظیم کے لیے سر و قد کھڑا ہو جائے۔ آپ دنیا میں کوئی ایسی زوجہ نہیں دکھا سکتے کہ جس نے آخری سانس تک اپنے شوہر سے اپنی مصیبت کو بیان نہیں کیا، نہ کوئی فرمائش کی، شوہر کو خود کہنا پڑا کہ کیا کوئی فرمائش نہیں۔ آپ کوئی ایسی ماں نہیں دکھا سکتے کہ جس کو اپنے بیٹوں سے ایسی محبت ہو کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے اور کوئی بیٹا آ کے اس سے کہے کہ ہم تو اس وقت تک قریب نہ آئیں گے جب تک آپ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے ہمیں سینے سے لگا نہ۔ بند کفن چاک کر کے بتایا کہ ممتا کی حد کوئی نہیں ہوتی، سینے سے لگا لیا۔ بس عزیزو، ہم نے یہ تو دیکھا کہ سینے سے لگا لیا، مگر یہی معصومہ تھیں جو آج اپنے بچے کو سینے سے لگا رہی ہیں، کل جب اسی بچے کو گھوڑے کی زین سے گرتا ہوا دیکھا ہوگا
تو کیسے اپنے آغوش میں رکھا ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ جب خنجر ظلم پس گردن پر آیا تو انبیاء سب میدان چھوڑ کے چلے گئے. ہم سے نہ دیکھا جائے گا, ہم سے نہ دیکھا جائے گا. حد یہ ہے کہ رسول بھی پیچھے ہٹ گئے, علی بھی کچھ پیچھے ہٹ گئے. ایک بار ایک ماں تھی کہ جو اپنے بچے پاس سے ہٹی نہیں, خنجر ظلم چل رہا تھا کہ ایک بار اس کے کانوں میں آواز آئی کہ جیسے رسول علی سے کہ اے علی آگے بڑھو, آگے بڑھ کے ماں کا ہاتھ خنجر سے ہٹا دو. جیسے خنجر سے کسی نے ہاتھ اٹھایا, خنجر رواں ہوا اور ایک دکھیاری ماں کی آواز بلند ہوئی, ولدی ولدی, اے میرے لال, بڑے نازوں نے ہم سے پالا تھا, چکیاں پیس آج وہی ماں دیکھ رہی ہے کہ تجھے ذبح کر رہے ہیں, تجھے قتل ولا عطشو کا, تجھے پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے. اور ماں دیکھ رہی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنی. بار اللہ محمد علیہ محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مشرف فرما دے. پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا. ماتم حسین سے